بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے نظم پیارا وطن کی دہرائی کی، اسی طرح آج ہم قواعد کے عنوان پر بات کریں گے۔ سرگرمی نمبر 4 ہے نظم سے دو ایسے مصرعے تلاش کر کے لکھیے جن میں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ موجود ہوں۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم معنی الفاظ، جیسے صاف ستھری۔ تو یہ ہم نے نظم میں سے دو مصرعے نکالے ہیں۔ پہلا مصرعہ ہے صاف اور ستھری حالت رکھیں، اور دوسرا ہے شرم و حیا بھی آنکھوں میں ہو۔ اب آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، صاف ستھری۔ اگر ہم الفاظ معنی کہیں تو صاف ستھری الفاظ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ صاف اور ستھری، صاف الگ اور ستھری الگ، یہ مترادف الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ صاف کا مترادف ستھری ہوگا۔ اور اگر ہم ان دونوں الفاظ کو ملا کر لکھیں صاف ستھری تو یہ مرکبات بھی بن سکتے ہیں، یعنی کہ یہ مرکب الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے معنی ایک ہیں اور لیکن دو الفاظ ملا کر لکھے گئے ہیں تو انہیں ہم مرکب الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوال میں سرگرمی میں ہمیں تین چیزیں مل رہی ہیں۔ ایک تو صاف ستھری الفاظ معنی مل رہے ہیں، دوسرا ہمیں مترادف الفاظ مل رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہمیں مرکب الفاظ بھی مل رہے ہیں، یعنی صاف ستھری مرکب الفاظ کہلاتا ہے۔ اسی طرح شرم و حیا، شرم اور حیا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو شرم کا اگر ہم معنی لیں تو وہ حیا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح شرم کا اگر ہم مترادف لیتے ہیں تب بھی حیا ہے، اور شرم و حیا دونوں کو ملا کر لکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک مرکب لفظ بھی بن جاتے ہیں۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ یعنی دو ایک ہم معنی الفاظ جب ایک جگہ پر ایک ساتھ لکھے جائیں تو وہ مرکب الفاظ بن جاتے ہیں، یعنی ایک ہوگا تو مفرد ہوگا، لیکن اگر دو آپس میں مل جائیں گے جیسے صاف ستھری تو یہ مرکب الفاظ بن جائیں گے۔ اسی طرح سرگرمی نمبر 4 ہے نظم سے وہ مصرعہ ڈھونڈیے جس میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ متضاد کسے کہتے ہیں؟ الٹ الفاظ کو، جیسے کمتر برتر۔ کمتر اگر یہ لفظ ہے تو اس کا متضاد کیا ہے؟ برتر، اور اگر برتر لفظ ہے تو اس کا متضاد کیا ہے؟ کمتر۔ کمتر کہتے ہیں سستے کو یا ہلکے کو، اور برتر کہتے ہیں اچھے کو یا بڑے کو۔ نہ کوئی کمتر نہ کوئی برتر، یعنی نہ کوئی اعلیٰ ہے اور نہ ہی کوئی کم ہے۔ اسی طرح اب ہمارے پاس سرگرمی نمبر 5 ہے آخری حرف سے لفظ بنا کر زینہ مکمل کیجیے۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو خود مکمل کرنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر مثال دے رہی ہوں، لیکن آپ نے اپنی مدد سے یعنی کہ اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اس زینے کو خود مکمل کرنا ہے۔ جیسے عادت توبہ، ہم نے دیکھا کہ عادت کے آخر میں تے آ رہی ہے، یعنی کہ کون سا حرف آ رہا ہے؟ تے۔ تو تے کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اگلا لفظ بنایا توبہ۔ اب توبہ کے آخر میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہے۔ بے ہے با ہوتا ہے نا توبہ، تو آخری حرف کون سا ہے؟ تو ہے کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے نیا لفظ بنایا ہاتھی، اور ہاتھی کے آخر پہ کیا آ رہی ہے؟ چھوٹی ہے۔ چھوٹی ہے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر نیا لفظ بنایا یکا۔ یکا کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ یکا۔ اسی طرح یکا کے اینڈ پہ جو ہے بنی ہوئی ہے، ہم نے اس ہے سے نیا لفظ بنایا ہجرت۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ تو ہجرت کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ کون سا حرف آ رہا ہے؟ تے۔ تو تے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے نیا لفظ بنایا تالا، اور تالا کے آخر میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ الف۔ الف سے ہم نے نیا لفظ بنایا انار۔ انار کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ رے۔ رے کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے نیا لفظ بنایا ریل گاڑی۔ اسی طرح اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس زینے کو خود مکمل کرنا ہے اپنی مدد سے اپنے الفاظ میں۔ سرگرمی نمبر 6 ہے معمے سے یہ الفاظ تلاش کیجیے اور ان کے جملے بنائیے۔ جیسے پہلا ہے پرچم، دوسرا مالی، تیسرا طاقت، صوبے، خدمت اور لہجہ۔ اگر ہم پہلے لفظ کو دیکھیں پرچم، تو یہ ہم نے ان الفاظ کو ملایا ہے معمے میں سے پے رے چے میم۔ پرچم یعنی پے رے چے میم، یہ پرچم جو ہے یہاں تک بنے گا تو یہ معمے میں پہلے لفظ کے طور ہوں گے، جیسے پے رے چے میم پرچم۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے مالی، تو مالی کو ہم کیسے بنائیں گے؟ یہ دوسرے میں ہمارے پاس معمے میں ہے میم الف لام چھوٹی لی مالی۔ تیسرا لفظ ہے طاقت، توئیں الف قاف تے طاقت۔ اب صوبے صاد واو بے بڑی ہے صوبے، خے دال میم تے خدمت۔ یعنی ہمارے پاس جو
5واں لفظ ہے خدمت، اس کے توڑ یہاں پر ہیں خے دال میم تے، خدمت۔ اب ہمارے پاس آخری لفظ ہے لہجہ، تو اس کے کیا توڑ ہوں گے؟ لام ہے جیم ہے، لہجہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سوال نمبر 5 یعنی اس زینے کو خود مکمل کرنا ہے، اور سرگرمی نمبر 6 معمے سے یہ الفاظ تلاش کیجئے۔ یہ تلاش تو ہم کر لیں گے، لیکن آپ نے ان الفاظ کو اب جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں ان الفاظ کو خود سے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اسے کاپی پر لکھنا ہے اور لکھ کر اسے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ اب آپ نے آج کے سبق کی دہرائی کرنی ہے تاکہ آپ کی پیپر کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔